السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات صحابہ اکرام، ایک ایسی مبارک جماعت ہے جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ جماعت ہے۔ سوچیں کہ جماعت کیسی اونچی جماعت ہے کہ جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ ان کی مبارک زندگیوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایسی محنت فرمائی کہ ان کے اندر ایسی خوبیاں، ایسے صفات پیدا ہوئے کہ جس سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، قبیلہ بنو غفار کے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء من رجل اصدق من ابی ذر۔ کتنی بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ جس گاؤں کے، جس علاقے کے یہ تھے، وہ گاؤں ڈکیتیت میں، چوری میں بہت مشہور تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، اور ایسی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوئی کہ زبان مبارک سے نکل رہا ہے کہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جب کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے، اور اس موقع پر وہاں سے حضرت ابو ذر کا گزر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ ابو ذر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم پہچانتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، فرمایا: هذا اشہر عندنا من عندکم، هذا اشہر عندنا من عندکم، لو سلمنا علی لسلمنا علی۔ یہ تو زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہیں، اگر یہ ہمیں سلام کریں تو ہم ان کے سلام کا جواب دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل چیز ہے، دنیا پہچانے نہ پہچانے، میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں۔
دنیا جانے نہ جانے میری شہرت اللہ کے پاس ہو. دنیا کی شہرت آدمی دیکھتا ہے کہ یہ زمینی شہرتیں ہیں، محتاج ہیں، وقتی ہیں، عارضی ہیں. زمین سے جو شہرتیں نکلتی ہیں وہ ختم ہونے کے لیے ہیں. آسمانوں سے جو شہرتیں آتی ہیں جس کو قبولیت کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ آتی ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ شہرت کو، یہ مقبولیت کو منافق سمجھ نہیں پاتا کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں میں وہ ان کی قبولیت اور ان کی شہرت ڈالی جاتی ہے، اور آسمان کے فرشتوں میں ان کی مقبولیت پھیلائی جاتی ہے. جب بندہ کوئی اللہ کے ہاں پسندیدہ بنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا میں، فرشتوں کی دنیا میں اس کی محبوبیت اور مقبولیت کو عام کر دیتے ہیں. پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ زمین والوں میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ ہماری فکر ہو. دنیا جانے نہ جانے، دنیا پہچانے نہ پہچانے، اللہ مجھے پہچانے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں اس آواز کو پہچانتے ہو؟ جانتے ہو مجھے کون پکار رہا ہے؟ ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں دعاؤں میں. اللہ اکبر. فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا صوت معروف من بلاد بعید. جانی پہچانی آواز ہے، یہ آواز پہچانی جا رہی ہے لیکن آ رہی ہے دور سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا. میری آواز، میری بات، میری دعائیں فرشتوں میں مانوس ہوں، اللہ کے پاس میرا مقام ہو، یہ اصل چیز ہے. یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ دو خوبیاں ان کے اندر تھیں. ایک عمل ظاہری اعتبار سے تھا، ایک عمل اندر کے اعتبار سے تھا. اللہ پاک ہمیں یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو فرمایا دو ہی چیزیں میں کرتا ہوں. لصغرہ، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کی شہرت آسمانوں میں کس وجہ سے ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ لصغرہ فی نفسہ، یہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. کبر سے، بڑائی سے، تکبر سے ان کا دل پاک صاف ہے. اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر اللہ کو ناپسند ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا جو لوگ بڑائی کے، غرور کے، گھمنڈ کے راستے پر چلتے ہیں ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. ہماری قدرت کی نشانیاں، ہماری عبرت کی نشانیاں، ان پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. کتنا بڑا نقصان ہے. دیکھیں اس شخص کو جو تکبر کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر سعادت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، ہدایت کے دروازوں کو. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اللہ تعالیٰ ایسے دل پر جس میں بڑائی کا جذبہ ہو، اس دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. جب دل پر مہر لگ جاتی ہے قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، غور کر سکتا ہے لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس تکبر نے، اس غرور نے اس پر پردہ ڈال دیا ہے.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی خوبی تواضع، چھوٹا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، وکثرت قراءتہ قل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص کی کثرت سے یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ان سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح الامت کا لقب دیا، فرمایا کہ جو شخص اس امت کے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہے، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے زہد، وہ حضرت ابو ذر کو دیکھے۔ فرمایا سابقین اولین میں سے ہیں۔ اسلام جب لے کر آئے حضرات صحابہ کرام کی جو زندگیاں ہیں، یہ زندگیاں ہمیں پڑھنے کی ہیں۔ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ اس واقعے کو جب ہم پڑھیں، اس واقعے کو جب ہم سنیں، خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، حکایات صحابہ میں گنے چنے صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ اس میں اگر غور کریں پتہ چلتا ہے ایک ایک واقعے کے اندر کتنی حکمت ہے۔ ان واقعات کو روزانہ اہتمام سے ہمیں پڑھنا ہے۔ اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا قصہ ہے۔ اس واقعے کو جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تو اندازہ لگے گا کہ انہوں نے اسلام کو لانے کے لیے کیسی مشقت برداشت کی، اور یہ واقعات ہمارے دلوں میں اللہ کے دین کی عظمت پیدا کرتے ہیں۔ میرے پاس جو دین ہے، میرے پاس اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، یہ کتنی بڑی دولت ہے، کن قربانیوں کے راستے سے میرے پاس آئی ہے۔ جس دور میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے، خود کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ اس وقت آیا جبکہ ماحول مکے کا خوف کا، دہشت کا تھا، ایک عجیب قسم کا تناؤ تھا ماحول کے اندر۔ قریش کے سرداروں کی طرف سے کڑی نگاہ تھی۔ حضرت ابو ذر پہلے ہی اپنے بھائی کو مکہ بھیج چکے تھے تحقیق کر کے آنا۔ ان کے بھائی تحقیق کر کے آئے تو ان کو اطمینان نہیں ہوا، خود انہوں نے سفر طے کیا اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ کہتے ہیں مسجد حرام میں مقیم ہو گیا، نہ انہیں کوئی پہچانتا تھا، نہ وہ کسی کو پہچانتے تھے، کس سے بات کریں، کس سے پوچھیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کھانے پینے کا سامان تو تھا ہی نہیں، 1 مہینے تک مسجد حرام میں وہاں رہا اور زمزم پیتا رہا، بس میرے کوئی اور کھانے کی چیز تھی نہیں۔ کئی دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک آدمی پردیسی مسافر باہر سے آیا ہوا ہے۔ پوچھا بھی کون ہے، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا بھی گھر چلو، مجھے کچھ میں آپ کا کچھ اکرام کر دوں۔ چنانچہ وہ حضرت ابو ذر کو گھر لے گئے، کھلایا پلایا، لیکن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو۔ اور حضرت ابو ذر خود کہتے ہیں کہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ 1 دن اکرام کیا، 2 دن اکرام کیا، 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت کر کے سوال کیا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے اپنا سارا مقصد بیان کیا، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو اللہ کے نبی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا حالات بڑے سخت ہیں، میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کیفیت کے ساتھ کہ میں آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، ذرا سا فاصلہ رکھنا، ایسا محسوس نہ ہو کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر کسی کو پتا چلے گا تو پھر وہ تمہیں بھی تکلیف دے گا، ہمیں بھی تکلیف دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے دعوت دی، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ابتدائی دور کا اسلام تھا۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت ابو ذر نے السلام علیک یا رسول اللہ کہا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں وَعَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ، روایت میں لکھا ہے کہ ابو ذر پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی طریقے سے سلام کیا ہے، اور پھر امت میں بعد میں یہ طریقہ مسلمانوں میں چلا ہے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ابتدائی دور کا اسلام، قربانیوں والا اسلام، مشقت والا اسلام، اور جب اسلام لے کر آئے تو حالات سے گزرنا پڑا، مشقتوں سے گزرنا پڑا، کیونکہ ابتدائی دور تھا۔ جو بھی اسلام لے کر آتا، یہاں تک کہ یہ اسلام لے کر آئے، حرم میں گئے اور جا کر کھل کر انہوں نے کلمہ پڑھا، تو سارے مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو ایسے مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عباس آگے بڑھ کر بچائے کہ بھئی یہ قبیلے بنو غفار کا آدمی ہے، اگر یہ مر جائے تو پھر ہمارا وہاں سے لین دین ختم ہو جائے گا۔ یہ شروع کے ابتدائی 3 سال جو تھے یہ مخفی دعوت کے تھے، چھپی ہوئی دعوت، انفرادی دعوت چل رہی تھی۔ یہ ایسے موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور خود سوچیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ واقعات ہمارا ذہن کیا بناتے ہیں۔ اللہ کا دین قیمتی ہے، اللہ کا دین بہت ہی عظیم ہے، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اس امت تک پہنچا ہے، اور زندگی گزرتی رہی، ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا ایمان، ایسا یقین، اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اونٹ سست پڑ گیا تھا، یہ قافلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر قیام کیا تو آپ نے پوچھا بھئی سب یہاں پر ہیں، ابو ذر کہاں ہیں؟ ابو ذر غائب تھے۔ تھوڑی دیر بعد دور سے چلے آ رہے ہیں، کیسے کہ اونٹ سست ہونے کی وجہ سے اونٹ کو چھوڑ دیا اور سارا سامان اپنی پیٹھ پر لے کر چلے آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا کہ ابو ذر آ رہے ہیں، تو اس موقع پر ایک جملہ آپ نے فرمایا، ہنیئا لک یا ابا ذر، ابو ذر یاد رکھنا، خوشخبری ہو تمہارے لیے، ایک وقت تمہاری زندگی میں ایسا آنے والا ہے، یعیش وحیدا ویموت وحیدا ویحشر وحیدا ویصلی علیک طائفۃ من المؤمنین، تمہاری زندگی اکیلی تنے تنہا گزرے گی، موت آئے گی اس حال میں کہ تم اکیلے رہو گے، اور قیامت کے دن بھی جب اٹھو گے تو اکیلے اٹھو گے، اور ایک ایمان والوں کی ایک جماعت ایسی ہوگی، وہ جماعت تم پر جنازے کی نماز پڑھے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشن گوئی فرما رہے ہیں۔ یہ تو بات کب؟ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضرت ابو بکر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا بھی دور ختم ہو چکا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر تو ربضہ پہنچ گئے تھے۔ یہ پہلے سے ربضہ میں تھے۔ ربضہ مدینے کے قریب ایک بستی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے اٹھایا، ابو ذر یہ بتاؤ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں یہاں والے بہت ستائیں گے، تم کیا کرو گے؟ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا میں ملک شام چلا جاؤں گا، وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی بستی ہے، وہاں رہوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ذر جب ملک شام والے بھی تمہیں تنگ کریں گے تو پھر کیا کرو گے؟ فرمایا میں مدینہ آ جاؤں گا۔ اچھا، پھر فرمایا ابو ذر جب مدینے والے بھی دوبارہ تمہیں تنگ کریں گے، ستائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا ابو ذر معاف کرتے رہو، صبر کرتے رہو، برداشت کرتے رہو، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے مل لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ نصیحت تھی ان کو معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، برداشت کرنے کی، جھیل لینے کی. اور یہی وجہ تھی آخری زندگی کے آخری حصے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے اور آگے نکل کر ایک علاقہ ہے ربضہ، وہاں پر چلے گئے تھے اور انتقال کا وقت قریب آیا. کوئی دائیں بائیں کوئی نہیں، بیوی ہے بیٹی ہے، دونوں رو رہے ہیں. جنگل میں کوئی نہیں. حضرت ابو ذر پر سکرات طاری ہوئی. جب ہوش آیا تو پوچھا اپنی بیوی سے کہ رو کیوں رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کے کفن کا، آپ کے غسل کا، آپ کے دفن کا کیا نظام ہوگا؟ ایک تو آپ کی جدائی ہے، پھر آپ کو غسل کیسے دیں، آپ کو کفن کیسے پہنائیں، آپ کو جنازے کی نماز کا کیا کریں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو فکر نہ کرو، اللہ اس کا انتظام کرے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یہ چیز ہے اصل اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ماننا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین صادق کسے کہتے ہیں؟ حضرات صحابہ کی زندگی میں ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کی ہے بنیادی طور پر، وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے. اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اس بنیاد پر نہیں کہ یہ بات میری عقل میں آ رہی ہے تو میں مان رہا ہوں، یہ بات میرے تجربے میں آئی تو میں مان رہا ہوں. بات عقل میں آئے نہ آئے، بات تجربے میں ہو یا نہ ہو، اللہ کے کہنے پر ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بنیاد پر ماننا، یہ ایمان ہمیں ہے. اسی کو کہتے ہیں وَيَقِينًا صَادِقًا، اے اللہ مجھے ایسا سچا یقین عطا فرما، ظاہر کے خلاف، تجربے کے خلاف، عقل کے خلاف کوئی بات آ رہی ہے جو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بس میرا کام ماننا ہے. اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو بتا رہا ہے. کتنا ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیسے یقین تھا. ظاہر کی تمام شکلیں اس بستی میں، اس قریے میں کوئی نہیں سوائے بیوی اور بیٹی کے. انتقال کا وقت قریب ہے اور حضرت ابو ذر پورے یقین کے ساتھ اپنے بیوی اور بیٹی کو یقین دلا رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو. میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر ایک وقت آئے گا، زندگی تنے تنہا گزرے گی، موت بھی اس حالت میں آئے گی کہ تم اکیلے رہو گے اور تم پر ایک جماعت ایمان والوں کی گزرے گی، وہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھے گی. مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ایک جماعت مسلمانوں کی ادھر بھیجے گا جو میرے غسل کا، کفن کا اور میرے جنازے کا انتظام کرے گی. اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی ایک کام کرو، مہمان آنے والے ہیں، کھانا تیار کرو. سبحان اللہ. بیٹی گھبرانے لگی، کیا بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کون آئے گا؟ بیوی نے کہا اب تو حج کا سیزن بھی ختم ہو چکا ہے. پہلے تو حج کے قافلے رکتے تھے، اب یہاں سے چلتے تھے، اب تو حج کے مسافرین بھی ختم ہو چکے ہیں. لیکن اللہ کا نظام دیکھو، اللہ کا نظام. ادھر یقین حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین ہے اور یہ یقین بالکل ظاہر کے خلاف ہے. بس مجھے کچھ سمجھ میں نہیں ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہو کر رہے گا، بس یہی بات ہے. جیسے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا بازار میں خریدا تھا اور اس کی قیمت طے کی تھی اور پیسہ دینے کے لیے گھر لے جا رہے تھے. وہ جو گھوڑے والا تھا وہ آپ جلدی جا رہے تھے، گھوڑے والا بہت آہستہ جا رہا تھا. درمیان میں ایک آدمی مل گیا اور آ کر پوچھتا ہے یہ گھوڑا مجھے دو گے؟ قیمت اس نے بڑھا دی. وہ آدمی لالچی تھا، اس نے ان کو دینے لگا.
اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تو خرید چکا ہوں، میں تمہیں گھر لے جا کے پیسے دینے والا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا نہیں نہیں آپ نے خریدا نہیں ہے۔ اتنے میں وہ صحابی آئے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور کیا کہا، معاملہ پوچھا، فوراً گواہی دینے لگے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، خزیمہ گواہی کیسے دیتے ہو جبکہ تم ہمارے معاملے کے وقت تھے ہی نہیں؟ کیف تشہد ولم تکن معنا، کیسے گواہی دے گے جبکہ تم ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں؟ یہ صحابہ کا یقین دیکھو دوستو، یہ ایمان ہمیں چاہیے، اللہ کی باتوں پر یقین ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہو، ایسا ایمان ہمیں بنانا، اللہ سے مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور آپ کے پاس قرآن پاک کی وحی لے کر آتا ہے، ہم نے آج تک آپ سے دلیل گواہ نہیں مانگی، ہم نے آپ کے کہنے کی بنیاد پر ہم نے یقین کیا، آپ اس گھوڑے کے معاملے میں جھوٹ کہیں گے؟ تو اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سے خزیمہ کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے۔ یہ حضرات صحابہ کی سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یقین تھا، وہ یقین تھا۔ جب عمل یقین کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ عمل میں جان آتی ہے۔ عمل یقین کے ساتھ ہو، نماز یقین کے ساتھ، دعا یقین کے ساتھ، تلاوت یقین کے ساتھ، یہ یقین بنیاد ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین دیکھو، بیٹی سے کہنے لگے تم سالن تیار کرو، کھانا تیار کرو، اور اپنی بیوی سے کہا دیکھو جاؤ جا کر اس راستے پر کنارے بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی قافلہ گزرے اور تم جو ہے نا ان کو بلا لینا۔ اور ادھر نظام کیا چلا؟ ادھر یہ نظام چلا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، انہوں نے حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا، ایک مسئلہ ہے قرآن کا، فوراً جیسے ہی میرا خط ملے تم جو ہے فوراً نکل کر آنا، عمرے احرام نہ باندھنا، ہو سکتا ہے تمہیں حج نہ ملے، احرام عمرے کا باندھ لو۔ ہاں یہ نظام چل رہا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی وہ خط ملا، یہ قافلہ مکے کی طرف نکلا۔ جب یہ قافلہ مکے سے جا رہا، عراق سے مکے کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ربضہ پڑتا ہے، تو حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی انہوں نے روکا اس قافلے، اور اس قافلے والوں سے کہا آپ لوگ ابوذر کو جانتے ہو؟ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سیدنا ابوذر، وہ تو ہمارے سردار ابوذر ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگے ان کے انتقال کا وقت قریب ہے، ان کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ یہ جماعت گئی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سکرات میں ہیں، آنکھیں کھولے سلام کیا، وعلیکم السلام۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بھی سناتا ہوں اور ایک تمہیں خوشخبری بھی سناتا ہوں۔ پیشن گوئی کیا تھی؟ آپ نے مجھے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا اکیلے تنے تنہا زندگی گزرے گی، موت بھی اسی حال میں آئے گی، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ایمان والوں کی ایک جماعت تم پر جنازے کی نماز پڑھے گی، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تم سب کے بارے میں ایمان ہونے کی گواہی ملی ہے۔ اپنے گھر والوں سے پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ ان کا انتقال ہوا۔ چنانچہ وہ جماعت حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دی، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی، اور دفن کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو بیٹی نے کہا آپ کھانا کھا کر جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم آنے والے ہیں؟ کہا ابا جان نے تو پہلے ہی سے کہا تھا کہ ایک جماعت آنے والی ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ تو دوستو یہ حضرات صحابہ کا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ماننا، آپ کی باتوں کو آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے ماننا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔
اس لیے نہیں ہے کہ بات عقل میں آئے تو مانو، عقل میں نہ آئے تو نہ مانو. یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک زندگی ہے، ان کے اندر ایک تو ہمیں ایمان اور یقین سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیسے یقین کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں ان کی شہرت، ان کی مقبولیت کیسے، کہ یہ دنیا میں جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھتا ہے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، سب سے بڑا انعام اللہ اس کے لیے دنیا میں ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں میں اس کا مقام ہوتا ہے، فرشتوں میں اس کا مقام ہوتا ہے. اسی لیے بڑائی، کبریائی اللہ کو بہت ناپسند ہے. تواضع، عاجزی یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سب سے بڑی خوبی سیرت کی کتابوں میں لکھی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں مینا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعتیں نماز پڑھائی، ظہر کی 4 رکعت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھائی تھی، حضرت ابو بکر نے 2 پڑھائی تھی، حضرت عمر نے 2 پڑھائی تھی، لیکن حضرت عثمان نے 4 پڑھائی. وہ 4 کیوں پڑھائی اس کی وجہ ہے، وہ مقیم ہو گئے تھے اور یہ حضرات مسافر تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 پڑھائے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے 4 کی نیت باندھ لی. تو کسی کہنے والے نے کہا آپ ایک طرف انا للہ بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف 4 بھی پڑھ رہے ہیں. اس موقع پر ایک جملہ ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ ہم سب کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا الخلاف اشد، الخلاف اشد، مخالفت کرنا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. مخالفت کرنا یہ اس سے بڑی خطرناک چیز ہے. مخالفت نہیں کی، ان کے پیچھے 4 رکعت پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالی یہ خوبیاں، یہ صفات اللہ ہمارے زندگیوں میں پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.